جس طریقے سے وہ رجیم چینج کیا گیا اس نے جو پرانی عمران خان کو یا ان کو ایک طرح سے ایک رسپائٹ دے دیا. پرانی پرفارمنس جو الیکشن کمشنر کی ہے اس کے حساب سے تو یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی الیکشن ہونا ابھی بھی ڈاؤٹ فل. کہ جہانگیر ترین بھی ایک بڑا نام ہے اور ندیم خان بھی پیسے مطلب بہت سیاست میں گر رکھتے ہیں, تو ان کے گرد لوگوں نے ریلی ہونا تھا یا کرنا تھا. اب کرنے کے لیے تو پھر آپ کو انوار اللہ کاکڑ سے پوچھنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی حکومت پرفارم نہیں کر سکی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو رجیم چینج کے بعد آئی تھی, جس کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا, انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. -1 کا فارمولا ناکام ہوا ہے. نہیں, ابھی تک تو کوئی -1 نظر نہیں آ رہا. جب آپ ووٹنگ بینک پہ جاتے ہیں تو کوئی آپ کے پولیس کا بندہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ فلانے کو ووٹ پاؤ. بریانی کی پلیٹ پہ تو ہم ووٹ ڈالتے ہیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ درمیان میں کیسی آ گئی؟ الزام کی کیوں ہم پہ آتے ہیں الزام؟ ہر دور میں کنگز پارٹی بن جاتی ہے. نہیں, یہ کنگز پارٹی نہیں, لوگ اپنی اس سے بناتے ہیں, چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی. مروزی حالات پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے اور پاکستان کے کئی اہم اداروں میں یہ اپنی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے چکے ہیں. کچھ اہم تاریخی واقعات جو پاکستان سے ریلیٹڈ خاص طور پر ہوئے ہیں, یہ ان سے وابستہ بھی رہے ہیں. تو اب موجودہ جو سینیریو ہے ملک کا, اس تناظر میں ہم ان کی جو رائے ہے اس سے مستفید ہوں گے. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. پہلا سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے, ہم میڈیا والوں کے ذہن میں بھی آتا ہے, وہ یہی آتا ہے کہ آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 2 سال یا 18 مہینے پہلے ایک حکومت چل رہی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو پھر رجیم چینج ایک ہوا پاکستان میں اور بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے نکلے اور انہوں نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے حکومت کے خلاف. حالانکہ میرا ذاتی انڈرسٹینڈنگ اس وقت کی یہ تھی کہ اگر وہ حکومت چلتی رہتی تو عمران خان کی جو حکومت تھی ایز اے حکومت وہ بڑی ان پاپولر ہو چکی تھی. انفلیشن ایشو بنا ہوا تھا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی, بلکہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. لیکن وہ جو جس طریقے سے وہ رجیم چینج کیا گیا اور جس طریقے سے آپ کے میڈیا پہ خبریں چلی کہ امریکن ایمبیسڈر جا کے تمام لوگوں کو ملتا ہے, راجہ ریاض اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں اس سے پہلے, اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک گروپ بن جاتا ہے. وہ گروپ کبھی آپ کو سندھ اسمبلی میں نظر آتا ہے, کبھی وہ میریٹ ہوٹل میں نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر بہت سارے آپ کے اینکرز نے خبریں چلائیں کہ جی وہاں پہ لوگوں کو پیسے پے ہوئے, کسی کو 18 کروڑ, کسی کو 12 کروڑ. اب یہ جو چیزیں ہوئی تھیں اور جس طرح رجیم چینج ہوا, اس نے جو پرانی عمران خان کو یا ان کو ایک طرح سے ایک رسپائٹ دے دیا. اور وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اپروو ہوا. اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کو پہلے یہ ہوا کہ جی الیکشن وہ کرا دیں گے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے. اب وہ ٹینیور جب ختم ہوا ان کا تو ان کی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر تو ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے اور اس کے تو انڈیکیٹرز آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن جب وہ ٹینیور مکمل ہوا اس سے پہلے جب کے پی کے کی اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہوئی تو پھر سپریم کورٹ درمیان میں آئی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا کہ جی آپ 90 ڈیز جو کانسٹیٹیوشن انویسن کرتا ہے اس 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں, اور کہ پنجاب میں بھی کرائیں, سندھ میں بھی کرائیں, کے پی کے میں بھی کرائیں. پنجاب نے اور سندھ کے پی کے میں جو کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی اور جو الیکشن کمیشن تھا انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا. پھر آپ کو پتہ ہے اس میں ڈیٹ بھی تبدیل کی گئی, مئی میں لے کے آیا گیا, لیکن سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نہیں مانا. پھر الیکشن کمشنر کا پچھلے دنوں آپ نے رویہ دیکھا کہ وہ امریکن ایمبیسڈر کو جا کے تو مل لیا لیکن وہ پاکستان کے صدر مملکت کو جا کے نہیں ملا. کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. جب صدر مملکت آپ کو بلا رہے الیکشن کے, پھر جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے تو الیکشن کمیشن جو وہ پریزیڈنٹ عارف الوی کو ملنے چلا جاتا ہے. اب اس میں اندر جو چیز ہے اس میں الیکشن کمشنر بھی وہی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے دوبارہ انٹرفیئر کیا, کہا کہ جی آپ الیکشن کرائیں
کہ جی الیکشن جو ہے فروری کی، ابھی تک تاریخ تو غالباً نہیں دی گئی، مہینہ ہی دیا گیا ہے. تو اس وقت تک چیزیں بڑی ڈائسی ہیں. ایک امپریشن ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن چونکہ الیکشن کمشنر وہی ہے، الیکشن کمیشن بھی وہی ہے جس نے پہلے سپریم کورٹ کے حکم پہ الیکشن نہیں کروائے، تو ابھی ہم یہی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں. لیکن پرانی پرفارمنس جو الیکشن کمشنر کی ہے اس کے حساب سے تو یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی الیکشن ہونا ابھی بھی ڈاؤٹ فل. تو ڈو یو تھنک سر اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن رجیم چینج یا ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیں جب بھی رجیم چینج جو ہے نا، یا ووٹ آف رجیم چینج کو بنیادی طور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریلیٹڈ. ووٹ آف نو کانفیڈنس جمہوریت کے اندر ایک کلاز ہے جو موجود ہے، اور اگر وہ نیچرل طریقے سے ہو تو وہ جمہوریت کی اساس یا جمہوریت کی کنٹینیوٹی بن جائے. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی بلوچستان اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، لیکن وہ کیا ہوا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، اپروو نہیں ہوا. یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، نو کانفیڈنس ہوا، اور جس طرح رجیم چینج ہوا، اس سے پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر سے جو کامنٹس آئے، اور مجھے ڈاکٹر ربیکا کا کمنٹ یاد ہے جو ڈیفنس انالسٹ ہے امریکنس کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو پرانی گورنمنٹ تھی چونکہ وہ رشیا کی طرف اورینٹڈ ہو رہی تھی تو امریکن نے ان کو چینج کرنا تھا. پھر ایک سعید آفریدی صاحب ہیں، وہ انرجی اور سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، امریکہ میں بیس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹس اور اپنے ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے امریکہ کے جو عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے میں نے پوچھا کہ جو کچھ ہوا، اب جو کچھ میں چھاپ رہا ہوں ان کی مرضی سے چھاپ رہا ہوں. وہ بھی ایک امپریشن جس طرح آیا، اس میں جو کچھ انہوں نے بتایا کہ جی امریکنس کی اس میں انوالومنٹ تھی. اور ابھی ایمی گولڈمین ہیں، وہ جمہوریت کے نام سے اپنا پروگرام کرتی، ان کا پروگرام اٹھا کے پڑھ لیں. تو یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ سوال ریز کر دیتی ہیں اس کی نیوٹریلٹی پہ. تو میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ عمران خان جس اسٹیج پہ کھڑا تھا، اگر اس کی حکومت کو چلنے بھی دیا گا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ الیکٹ نہ ہوتا. تو یہ جو امریکن انوالومنٹ جو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو وہاں سے خود لوگ کہہ رہے ہیں اس میں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جس طرح وہ اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، کہ جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس راجہ ریاض اور پارٹی نے دیا تھا ان کو کہاں کہاں لے کے جایا گیا. سندھ نہیں، اس وقت سندھ ہاؤس میں گئے، اس کے بعد پھر وہ میریٹ. تو اس سے کیا امپریشن جنریٹ؟ سر یہ موقع نہیں تھا مشرف صاحب کے پاس، اب تو اللہ انہیں گری کے رحمت کرے کہ یہ چھانگا مانگا کا جو تاثر دیا جاتا ہے سیاست ختم کر سکتے تھے آپ، تب بڑے مشرف صاحب جب آئے تھے نا وہ حالات مختلف تھے. ٹھیک، مشرف صاحب جب آئے تھے تو وہ حالات کچھ مختلف تھے. آپ کو پتہ ہے جب مشرف کی حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا تو مشرف صاحب زمین پہ نہیں تھے، مشرف صاحب ہوا میں تھے. وہ آ رہے تھے سری لنکا سے. نہیں، اس کے بعد جب ماشاء اللہ لگ گیا نہیں تو انہوں نے تو پھر دیکھیے نا، جب مشرف صاحب جنرل مشرف آئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک پلان دیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ان 14 پوائنٹس پہ عمل کروں گا، اور ان 14 پوائنٹس کیونکہ وہ تو پولیٹیکلی نہیں آئے تھے نا، انہوں نے تو ٹیک اوور کیا تھا چیف ایگزیکٹو. ماشاء اللہ تو نہیں لگا تھا ایسا. چیف ایگزیکٹو ٹیک کر کے پھر کورٹس میں جو آپ نے کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو لے کے چلیں گے. پھر وہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ تھے، نواز شریف صاحب، وہ بھاگ کے سعودی عرب چلے گئے. اب جب نواز شریف سعودی عرب چلا گیا تو وہاں پہ پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل ویکیوم آ گیا نا. تو چودھری پرویز لائی نے اور چودھری شہزاد نے سیاست کرنی تھی، انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی، اور انہوں نے پارٹی بنا کے کنگز پارٹی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے پارٹی تو انہوں نے بنائی تھی نا، پارٹی بنا کے انہوں نے الیکشن لڑا. الیکشن میں ووٹ کس نے دیا؟ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا نا. 5 سال انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد جب وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر مشرف صاحب بھی چلے گئے، پھر ایک اور پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شخص، چاہے ضیاء الحق صاحب لے یا صدر ایوب کے زمانے میں کیا ہوا تھا، ایک نئی پارٹی صدر ایوب نے بنا دی تھی. صدر ایوب کے زمانے میں کنونشن مسلم لیگ بن گئی تھی. اس سے پہلے سکندر مرزا تھا، سکندر مرزا کے زمانے میں کیا ہوتا، ایک ریپبلکن پارٹی بن گئی. مشرف صاحب کو مشوروں نے مروایا ہے کیا کیا؟ نہیں، کون سے مشورے؟ مشرف صاحب تو اپنے حساب سے چلے، جس طرح ان کا ذہن تھا وہ اس طرح کام کیا کرتے، تو اسی طرح انہوں نے کام کیا. وہ تو اب چودھری شجاعت صاحب نے بھی لکھے نا اپنی کتاب. چودھری شجاعت صاحب سے جا کے پوچھے نا. نہیں، آپ ان کے یعنی ہم چاہتے تھے نارو نہ ہو. اب یہ چودھری شجاعت صاحب تو جو ہے وہ خود بھی مشورہ دینے والوں میں شامل تھے اس زمانے میں. اچھا. اب وہ جو کہہ رہے ہیں اب چونکہ مشرف صاحب نہیں ہے تو اس کی آپ جو وہ ہے یعنی ایسے مشورے دیتے ڈٹ جائے.
نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ چودھری شہزاد صاحب سے پتہ کرے. سر یہ ہر الیکشن سے قبل کنگز پارٹی کی کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟